السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناظم خان ملتان شریف سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ 41 چینل۔ تو آج جس شخصیت کی بارگاہ میں حاضر ہوں، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مفتی، جن کی وجہ سے ملتان میں دین اسلام کو بڑی مضبوطی، بڑی تقویت ملی۔ ان کی وجہ سے دین اسلام ملتان شریف میں بہت زیادہ پھیلا۔ یہ 200 سال پرانے بزرگ ہیں۔ ان کا نام کی زیارت تو آپ ویسے ہی کر رہے ہیں، حضرت سیدنا خواجہ عبید اللہ ملتانی المعروف پیر خاصے والے۔ آپ کا جو مرتبہ ہے وہ آپ فنا فی اللہ اور باقی باللہ ہیں، جو ولایت میں سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ ان کے بارے میں جو ڈیٹیل ہیں وہ عرض کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں۔ انشاءاللہ آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہیں گے تو ملتان کے بڑے بڑے جو اولیاء کرام کے ساتھ ساتھ جو وہ اولیاء کرام ہیں جن کے مرتبات تو بہت بڑے ہیں لیکن لوگوں کو آگاہی زیادہ نہیں ہے، تو میں آگاہی بھی آپ کو عرض کروں گا اور ان کی زیارات مزارات کی کرواؤں گا۔ تو چلیے مزار کی آپ زیارت بھی کرتے ہیں خواجہ عبید اللہ ملتانی، اور ان کے متعلق کچھ عرض کرنے کی میں کوشش بھی کرتا ہوں۔ جی یہ ہیں حضرت خواجہ عبید اللہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربت شریف۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مزار شریف ہے۔ میں بھی سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بھی سلام عرض کر لیں۔ تو ناظرین، ان کی سیرت کے متعلق یہ ملتا ہے کہ یہ بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے مفتی ہیں۔ جتنے بڑے عالم دین ہیں اور اتنے ہی سادہ ہیں۔ ان کی شخصیت کے بارے میں ایک نمایاں پہلو یہ آتا ہے کہ ساری زندگی انہوں نے ایک ہی شلوار قمیض میں بسر کی۔ اتنے سادہ لو انسان ہیں یہ۔ اور حضرت سیدنا عبید اللہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سادہ لو ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کو مال دنیا سے بڑی سخت نفرت تھی، کہ اتنی سخت نفرت تھی کہ اگر آپ کے پاس دنیا کا مال آتا بھی صحیح تو فوری طور پر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ تو اسی خرچ کرنے کی وجہ سے، مال جمع نہ کرنے کی وجہ سے آپ کبھی صاحب نصاب نہیں ہوئے، یعنی آپ پر کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا عبید اللہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کفر و شرک کے ساتھ بڑی نفرت فرماتے۔ ان کی سیرت کی کتابوں میں جو مجھے ملا ہے اور جو مجھے معلومات حاصل ہوئی ہے، کفر و شرک اور بدعات کے ساتھ ان کو سخت نفرت تھی، جس کے متعلق ایک واقعہ بھی کتابوں میں ملتا ہے جو بڑا زبردست ہے، وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اور ایک ان کی زندگی کے بارے میں، سیرت کے بارے میں ایک نمایاں پہلو ہے جو بڑا زبردست ہے، وہ میں ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ حضرت عبید اللہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں ایک بہت بڑا رئیس رہتا تھا جس کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک لوتا بیٹا تھا، اور بیمار ہو گیا اور بڑے علاج کرانے کے باوجود اس کا بیٹا صحیح نہ ہوا۔ تو اس کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر تم جنڈی درخت ہے اس کی اگر اس کو پوجا کرواؤ اور تم بھی اس کی پوجا کرو تو تمہارا بیٹا صحیح ہو جائے گا۔ تو اس نامعقول نکمہ انسان جو مسلمان تھا، وہ رئیس تھا، اس نے اس درخت کی پوجا کی اور بچے کو بھی کروائی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا بیٹا صحت مند نہ ہو سکا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو خواجہ عبید اللہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے جہو جلال میں اس کے پاس تشریف لے گئے اور آ کر فرمایا کہ میں تم سے عیادت کرنے نہیں، تمہارے بیٹے کے فوت ہونے پر افسوس کرنے نہیں، بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں تنبیہ کر سکوں کہ تم نے کفر و شرک کا کام کیا، اور تم نے کفر و شرک کا کام کیا اور تم نے دین میں بگاڑ پیدا کیا۔ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور میں تمہیں ایک اس چیز کی بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ چھوٹی سی قیمت کے ساتھ تمہیں بڑا منافع حاصل ہوا ہے، کہ تمہارا بیٹا اس دنیا سے تو چلا گیا ہے لیکن وہ ایمان کی حالت میں گیا ہے۔ تو اس سے ایک بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ بزرگان دین کو اللہ کی عطا سے ان چیزوں کی بھی معلومات ہوتی ہے کہ کون یہاں سے ایمان لے کر گیا ہے اور کون اپنا ایمان برباد کر کے گیا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا کہ یہ کفر و شرک کے ساتھ کس طرح نفرت فرماتے تھے، اور انہوں نے ساری زندگی صرف اللہ کو راضی کرنے والے ہی کام کیے ہیں۔ اس کے متعلق بھی میں ایک اور واقعہ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے عرض کی کہ حضور میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ پاک مجھے بیٹا عطا فرمائے، اور ایک نوٹوں کی بھری تھیلی جو تھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو آپ نے وہ منع کرتے ہوئے، واپس کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں پیسے لے کر اللہ سے بیٹے نہیں دلوا دیتا۔ تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اولیاء کرام کے جتنے بھی عمل ہوتے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اب آخر میں عرض کروں گا کہ
جو خاص واقعہ ہے، جو خاص اس شخصیت کی سیرت میں ملتا ہے، جس سے آپ کو سن کے بڑا مزہ آئے گا کہ کوٹ مٹھن والے حضرت سیدنا خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی آپ سے علم دین حاصل کرتے رہے ہیں۔ یہ ان کی شخصیت میں بڑا نمایاں پہلو ہے۔ اور ناظرین، ہمیشہ انہوں نے سادہ زندگی گزاری، جو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ ہمیشہ دریا کا پانی پیتے تھے، کوئی بھی مال ایسا مال جو غلط ہوتا تھا کبھی استعمال نہیں فرمایا، رزق حلال ہمیشہ انہوں نے کمایا۔ اور اس کے بعد میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کفن دفن کے لیے کچھ رقم بھی رکھی ہوئی تھی، جو آپ نے اپنے صاحبزادے کو عطا کی کہ اسی رقم سے میرا کفن دفن کرنا، یہ بالکل رزق حلال سے ہے۔ تو آپ کو اسی ہی رقم سے جو آپ کے آخری معاملات تھے وہ سارے کیے گئے۔ یہ آخر میں آپ ان کے مزار کی زیارت بھی فرما لیں۔ یہ گنبد شریف ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا، بہت زبردست ڈیزائن ہوا ہے، درود پاک لکھا ہوا ہے۔ اور یہ ان کی مزار شریف ہے۔ تو ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں ان بزرگوں کے صدقے۔ اور جن لوگوں کی جائز خواہشات ہیں، جو میرے ولاگ کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے ان کی تمام تر جائز خواہشات پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ اور اینڈ پہ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان جیسے بزرگوں کی بارگاہ میں لازمی حاضری دیں۔ ان کے مرتبے کو جاننے کے لیے بس یہی ہی کافی ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے شاگرد ہیں اور ان سے علم دین حاصل کرتے رہے ہیں۔ تو مجھے بھی امید ہے کہ آپ جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بہت سارے فیض و برکات دے گا۔ اینڈ پہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں۔ انشاءاللہ اگلی جو شخصیت کے بارے میں آپ کو عرض کروں گا اس ولاگ کے لیے آپ میرا انتظار فرمائیں۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔